بے وفا اور بزدل اہل کوفہ۔ ہانی بن عروہ حضرت حسین کے زبردست حامی تھے، مگر ایک جاسوس کی مخبری اور پھر گواہی کے بعد سخت خلجان کا شکار ہو گئے۔ اب وہ زخمی حالت میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں قید کرنے اور حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے، قتل کرنے اور ان کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ جس شخص نے یہ جاسوسی کی تھی اس کا نام مورخین نے سرجون بیان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یزید نے دمشق سے ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت مسلم کو ہانی بن عروہ کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے حمایتوں کو ساتھ لے کر مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ ان کے ساتھ 3,500 سے 4,000 کے لگ بھگ کوفی میدان میں نکل کھڑے ہوئے، مگر جو ہی ان بدبختوں نے بڑے بڑے سرداروں کو عبید اللہ بن زیاد کے محل میں دیکھا اور انہوں نے بالکونی سے اپنے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو سرزنش کی تو آہستہ آہستہ یہ بداہم حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ آخر میں ان کے ساتھ صرف چند سو افراد رہ گئے۔ راستے کی رکاوٹیں۔ راستے میں جگہ جگہ یزیدی دستوں نے قافلہ اہل بیت کو روکنا چاہا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کربلا تک آ پہنچے۔ یہ 60 ہجری کے آخری دن تھے۔ اسی اثنا میں نئے سال کا ہلال طلوع ہوا۔ عمرو بن سعد بن ابی وقاص بنو امیہ کی حکومت میں ایک علاقے کا حاکم تھا۔ جب ابن زیاد نے اس قافلے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو شروع میں اس نے کافی پس و پیش کیا۔ آخرکار ابن زیاد کے دباؤ کے تحت عمرو بن سعد نے اس جرم کا ارتکاب کر ہی ڈالا۔ جب عمرو بن سعد نے حضرت حسین کا راستہ روکنا چاہا تو آپ نے اسے بتایا کہ مجھے اہل عراق نے آنے کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں حجاز سے چل کر آیا۔ آپ نے خطوط کا انبار بھی اس کے سامنے پیش کیا۔ عمرو بن سعد نے حضرت حسین کے دعوے کی تکذیب نہیں کی، بلکہ کہا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے، مگر اب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو دب کر بیعت کر لوں۔ ابن زیاد نے کوفہ جانے والے راستوں پر فوج رکھی تھی۔ حسین اور اس کے حواریوں کو یزید کی فوج کے سرغنہ نے روک لیا۔ قادسیہ کے قریب کوفہ کی جنوب میں حربن یزید التمیمی کی سربراہی میں لگ بھگ 1,000 افراد تھے۔ اس کے بعد انہیں وہ خطوط لکھائے جن کو انہوں نے کوفیوں سے موصول کیا تھا، بشمول حر کی قوت میں سے کچھ۔ حر نے خطوط کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات سے انکار کیا اور کہا کہ حسین کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانے چاہیے، جس سے حسین نے انکار کر دیا۔ حر نے جواب دیا کہ وہ حسین کو یا تو کوفہ میں داخل ہونے یا مدینہ واپس جانے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن یہ کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور بھی سفر کر سکے گا۔ اس کے باوجود اس نے 4 کوفیوں کو حسین کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ حسین کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور حر ان کے پیچھے آ گیا۔ نینوا میں حر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ حسین کا قافلہ بغیر کسی قلعے اور پانی کے ویران جگہ پر رکنے پر مجبور کیا جائے۔ حسین کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ حر پر حملہ کریں اور اقرار کے قلعے والے گاؤں پر چلے جائیں۔ حسین نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ دشمنی شروع نہیں کرنا چاہتے۔ 2 اکتوبر 680 عیسوی 2 محرم 61 ہجری کو حسین کوفہ کے شمال میں 70 کلومیٹر صحرا کا میدان کربلا پہنچا اور کیمپ لگایا۔ اگلے دن 4,000 پر مشتمل کوفی فوج عمر بن سعد کی سربراہی میں پہنچی۔ اسے مقامی بغاوت کو دبانے کے لیے رے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، لیکن پھر حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے واپس آ گیا۔ ابتدائی طور پر وہ حسین سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ابن زیاد کی طرف سے اس کی گورنری کو کال عدم کرنے کی دھمکی دی۔ حسین سے مذاکرات کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ حسین واپس جانے کو تیار ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کو ہتھیار ڈالنا چاہیے یا اسے زبردستی مسخر کرنا چاہیے اور اس کو مجبور کرنے کے لیے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو فرات دریا تک جانے سے روک دیا جائے۔ ابن سعد نے دریا کی طرف جانے والے راستے پر 500 سواروں کو رکھا تھا۔ امام حسین بھائی عباس ابن علی کی سربراہی میں 50 آدمیوں کے ایک گروہ نے دریا تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے حسین اور اس کے ساتھی 3 دن پانی کے بغیر رہے۔ وہ صرف 20 پانی کی مشکیں ہی بھر سکے تھے۔
عمرو بن سعد نے امام کا موقف سننے کے بعد کسی حد تک نرمی کا اظہار کیا، مگر کہا کہ وہ خود کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، اسے ابن زیاد سے منظوری لینا پڑے گی۔ جب ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے سخت الفاظ میں عمرو بن سعد کو سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ یا تو حسین سے بیعت لو یا اس کا سر قلم کر کے میرے دربار میں بھیجو۔ سیدنا حسین کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے پوری جذات ایمانی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں سر تو کٹوا سکتا ہوں مگر زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لی جا سکتی۔ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جو تاریخ میں معروف ہے، اور بے شک اس پر افراط و تفرید کے شکار لوگوں نے جتنے بھی ردے چڑھائے ہیں، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں نے ایک بڑی قربانی پیش کی، جس کا مقصد آمریت و ملوکیت کا انکار اور اسلامی دستور کی اہم ترین شک خلافت و شرائط کا تحفظ تھا۔ حضرت حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، آخر میں آپ تنہا رہ گئے، پانی تک رسائی بھی ممکن نہ تھی۔ گرمی کی حدت اور جنگ کی شدت، اس لمحے کی سختی اور دل دہلانے والا منظر، اس سب کچھ کے باوجود سیدنا حسین بن علی کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، مگر یزید کی ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔